بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈکٹیٹرشپ یعنی آمریت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم جمہوریت کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت تھی، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ تو ڈکٹیٹرشپ یا آمریت ٹوٹلی اس کی ضد ہے، اس کی کہہ سکتے ہیں کہ متضاد ہے۔ وہاں پہ جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت اور آمریت سے مراد ایک فرد واحد کی حکومت۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی اقسام کیا کیا ہیں، اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں، پورا کویشچن ڈسکس کریں گے۔ پیپر میں جو کویشچن آتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے آمریت کی خصوصیات آر ویری امپورٹنٹ، یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں پیپر میں، اور اس کے ساتھ اٹس آلسو اے چانس کہ وہ آپ سے اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کے بارے میں پوچھیں، یا اوور آل آمریت کے بارے میں بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے۔ اگر اوور آل آمریت کے بارے میں کویشچن ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس کی میننگ اور ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد اس کی خصوصیات اور پھر تھوڑی سی میرٹس اور ڈی میرٹس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ میک شیور کہ آپ نے اس کو 35 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے، تو اتنا ہی لکھیں جتنا کہ آپ لکھ سکتے ہیں، پر موسٹلی ڈی میرٹس اور میرٹس الگ کویشچن آتا ہے اور خصوصیات کا کویشچن الگ سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی میننگ اور ڈیفینیشن کہ آمریت کے لیے انگریزی لفظ ڈکٹیٹرشپ استعمال ہوتا ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ ڈکٹیٹر سے لیا گیا ہے، اور اس سے مراد ایسا شخص ہے جو مطلق العنان اختیارات کا مالک ہو، یعنی کہ ایک ایسی طرز حکومت ہے جس میں حکومت کے تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ فرد جو ہے وہ ڈکٹیٹر کہلاتا ہے یا آمر کہلاتا ہے۔ یہ کسی بھی ملک میں سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، اور اس کا جو ٹینیور ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوتا ہے، اسے موت یا جوابی انقلاب ہی اقتدار سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ کسی جمہوری طریقے سے برسر اقتدار نہیں آتا، تو اس لیے اسے کسی جمہوری طریقے سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ اب جمہوری طریقے کون سے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن، جس کے ذریعے سے آپ ایک حکومت کو منتخب کرتے ہیں، پھر اگر آپ کو وہ حکومت ٹھیک نہیں لگتی تو اگلے الیکشن میں آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو لانے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر عوام کو تحریر و تقریر اور حکومت پر تنقید کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور مخالفین کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ آمریت بعض اوقات ایک گروہ یا جماعت کے ذریعے اقتدار حاصل کرتی ہے، اور آخر میں اقتدار کا مالک بہرحال ایک فرد واحد ہی ہوتا ہے۔ والٹر تھرمر کے مطابق ایک ایسا شخص یا گروہ کا اقتدار ہے جس کے لیے محکم رعایا کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پینگوئن ڈکشنری آف پالیٹکس کے مطابق آمریت ایک شخص یا طبقے کا ایسا اختیار ہے جسے محکوم افراد کی تائید حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک شخص کا اقتدار تو ہے، اس کے لیے کسی تائید کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیونکہ وہ بزور طاقت آیا ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کی تائید بھی کریں، وہ طاقت کے زور پر ہی رہے گا جب تک کہ اس کے پاس وہ پاور رہے گی۔ اور اس کے لیے حاکم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش میں اس سے مراد ایبسلیوٹ پاور ہے، جس کے پاس who has obtained power to rule a state by co۔ یہاں پہ آپ ہٹلر کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ہٹلر جو ہے بڑا ڈکٹیٹر تھا جرمنی میں، اس نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد رکھی تھی، اور جو دوسری جنگ عظیم کا ایک مین کریکٹر تھا وہ ہٹلر بھی تھا، اسی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی بیسیکلی دوسری جنگ عظیم، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو بھی مسئلے مسائل ہوئے تھے اور جرمنی کے ساتھ جو بھی متعصبانہ سلوک کیا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں ہٹلر جو ہے وہ برسر اقتدار آیا تھا، اور اس کا موٹو یہ تھا کہ میں نے جرمن قوم کو کمال عروج تک پہنچانا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جب ہوس کے نتیجے میں پھر دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ہیں ہسٹری سے۔ نیکسٹ اس کی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان لمیٹڈ پاورز ہیں اس کے پاس، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سوورنٹی کے خصوصیات پڑھی تھی تو ایک طرح سے جو آمریت کی خصوصیات ہیں وہ وہی والی ہی ہیں کہ وہ ملک میں سیاہ و سفید کا مالک ہے، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ
قانون کی حیثیت رکھتا ہے، انتظامی امور ہوں چاہے عدالتی امور ہوں چاہے قانون سازی کے امور ہوں، اس میں اس کے پاس مطلق العنان حیثیت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے 3 آرگنز ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیچر۔ تو جب ڈکٹیٹرشپ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ تینوں جو ہوتے ہیں اس عامر کے ڈکٹیٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، نہ تو جوڈیشری فری ہوتی ہے، نہ ایگزیکٹو تو یہ خود ہوتا ہے، اور نہ ہی لیجسلیچر، یعنی کہ پارلیمنٹ اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنا سکتی، اور اسی طرح سے جوڈیشری بھی کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے 1 پارٹی رول، کہ ایک ہی پارٹی کو حکومت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مخالف سیاسی جماعت قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جائے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ 1 اسٹیٹ 1 پارٹی اینڈ 1 لیڈر، یہ ان کا نعرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کورین اور وائلنس جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، لوگوں سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، مخالفین سے بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے، انہیں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہٹلر نے اپنے جتنے بھی مخالفین تھے انہیں ایک دعوت میں بلا کر قتل کر دیا، اور پارلیمنٹ کی عمارت کو خود آگ لگا دی، اور جرمنی سے جتنے بھی کمیونسٹ تھے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس کے بعد سینسٹی آف اسٹیٹ ہے اس میں بہت زیادہ، کہ ریاست کو مقدس مانا جاتا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ریاست کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں، یعنی کہ اس میں انڈیویجول امپورٹنٹ نہیں ہے، اسٹیٹ از امپورٹنٹ۔ میسولینی کہتا تھا، اٹلی کا جو ڈکٹیٹر تھا ٹھیک ہے وہ اس نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ ود ان دا اسٹیٹ، نتھنگ وداؤٹ دا اسٹیٹ، نتھنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد مسائل کے حل کے پروگرام ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے کہ مسائل کے حل کا پروگرام نہ بھی ہو تو بھی یہ پروپیگنڈا ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ مثلا ترکی کے پاس، اتا ترک کے پاس نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا، مصر کا جو جمال عبد الناصر تھے ان کے پاس نیشنلزم اور سوشلزم کا کانسیپٹ تھا، اٹلی کے میسولینی جو ہے اور جرمنی کے ہٹلر کے پاس بھی نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا۔ بیسیکلی نیشنلزم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نیشنلزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہم ایز اے نیشن آر مور پیور، وی ایز اے نیشن آر مور سپیریئر ٹو ادر نیشنز، یہی نیشنلزم ہے کہ اب اپنی نیشن کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو ان سب نے یہی نیشنلزم کا بیج بویا، اور ٹو اسٹرینتھن دیئر اون پاور۔ اور روس کے لینن کے پاس کمیونزم کا پروگرام تھا۔ اس کے بعد اس میں لبرٹی اور رائٹس نہیں ہوتے ہیں، سیاسی حقوق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، عوام مکمل طور پر جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، پریس اور دیگر ذرائع ابلاغ پر حکومت کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے، عوام کو تقریر و تحریر کی یا کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹکس تھیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی خوبیاں اور خامیاں کی طرف۔ اگر آپ اس کی کریکٹرسٹکس صحیح طریقے سے لرن کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کو اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کا بھی پتہ چل چکا ہے، کیونکہ کریکٹرسٹکس بیسیکلی میرٹس اور ڈی میرٹس کا مجموعہ ہے۔ ان کیس اگر آپ کریکٹرسٹکس والا کویشچن تیار نہیں کر سکے اور آپ کو میرٹس اور ڈی میرٹس آتی ہیں اور کویشچن آ جاتا ہے کریکٹرسٹکس کا، تو آپ ساری کی ساری میرٹس اور ڈی میرٹس کریکٹرسٹکس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کریکٹرسٹکس آتی ہیں اور میرٹس اور ڈی میرٹس نہیں آتی ہیں تو آپ اسی میں سے چھانٹی کر کے جو گڈ پوائنٹ ہیں وہ میرٹس میں اور جو بیڈ پوائنٹس ہیں وہ ڈی میرٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو یو اینڈ اٹس یور کامن سینس ہاؤ ٹو یوز یور نالج۔ اب اس کی خوبیاں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی ہے کیسے، کیونکہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، اس نے فوراً اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ایک مضبوط حکومت بناتا ہے، اور اس نے چونکہ ایک طویل عرصے تک برسر اقتدار رہتا ہے تو اس لیے آمریت ایک مضبوط حکومت تصور کی جاتی ہے۔ پھر ہنگامی حالات کے لیے یہ موزوں ہے، جیسے جنگ ہو جائے یا کوئی بھی مسائل ہو جائے، جہاں فوری فیصلوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ فرد واحد جو ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور وہ فوری فیصلے کر سکتا ہے۔ جمہوریت میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے وزراء سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، پھر کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہنگامی حالات کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد نیشنل یونٹی ہے کہ امریت میں عوام متحد ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ کوئی مخالف سیاسی جماعت ہے، نہ ہی کوئی انتخابات ہیں جس کے نتیجے میں محاذ رائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو کسی قسم کا بھی سیاسی جوڑ توڑ نہیں ہوتا ہے اور قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔
اس کے بعد سروسز آف ایبل پیپل ہیں کہ عامر قابل ذہین اور تجربہ کار افراد کو اہم سیاسی عہدوں پر مقرر کرتا ہے. اس پر جمہوری نظام کی طرح اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں بس ان کو ہی منتخب کرے. تو اس طرح سے وہ جو قابل افراد ہیں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر اس میں ایکسپینڈیچرز کی بچت ہوتی ہے، جیسے کہ جمہوریت کی طرح اس میں ارکان اسمبلی جو ہیں اور وزراء کی فوج نہیں ہوتی ہے، نہ بار بار انتخابات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ایک کتنا پیسے والا گیم ہے، تو اس طرح سے یہ سارے اخراجات کی بچت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد انہانسمنٹ ان ملٹری فورس ہے کہ عامر فوج کی طاقت سے موسٹلی برسر اقتدار آتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ فوجی طاقت جو ہے اس میں وہ زبردست اضافہ کرے. وہ مسلح افواج کو جدید ترین اسلحہ سے لیس کرتا ہے. آمریت کے تحت جرمنی اور اٹلی مختصر عرصہ میں عظیم فوجی قوتیں بن کر ابھری، جب وہاں پہ اٹلی میں میسولینی اور جرمنی میں ہٹلر تھا. اور ہٹلر کی قیادت میں جرمنی اتنا طاقتور ہو گیا کہ 5 سال تک وہ اتحادیوں سے لڑتا رہا. اس کے بعد اس میں معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. سفارش، رشوت، ملاوٹ، ایسی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر معاشی ترقی ہوتی ہے کہ ملکی ترقی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کی جاتی ہے. صنعت و حرفت اور زراعت کی ترقی پر بہت توجہ دی جاتی ہے. معاشی ترقی سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی ترقی کے لیے بھی بہتر ماحول بنتا ہے. اس کے بعد گڈ ایڈمنسٹریشن ہے کہ آمریت میں ہر کام آمر کی سخت نگرانی میں ہوتا ہے. انتظامی مشینری جو ہے وہ فرد واحد کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتی ہے. سیاسی عہدے قابلیت اور تجربہ کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور آمر کی سخت گیری کی وجہ سے کوئی بھی حکومتی ادارہ اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتا ہے. اس سے نظم و نسق میں بہتری آتی ہے اور وہ تیز رفتار ترقی کا سبب بنتی ہے. نیکسٹ، اب ہم نے اس کی کافی ساری میرٹس ڈسکس کی ہیں، بٹ اس کی بہت ساری ڈی میرٹس بھی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی میرٹس سے بہت زیادہ ہیں. ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلی میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو، کریکٹرسٹکس میں کوریجن اینڈ وائلنس ہے کہ چونکہ یہ طاقت سے برسر اقتدار آتا ہے تو اس میں مخالفین کو چن چن کر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ملک میں خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوتی ہے. روس، جرمنی اور اٹلی میں ایسا بازار گرم کیا گیا جبر و تشدد کا کہ انسانیت کا شرم سے جھک گیا. آپ کو یہ بھی بات پتہ ہوگی کہ ہٹلر نے سارے یہودیوں کو ایک گیس چیمبر میں دھکیل دیا تھا، جس کی وجہ سے سارے یہودی جو ہیں وہ دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد غیر یقینی نظام حکومت ہے. ظاہر ہے وہ طاقت سے برسر اقتدار آتا ہے، اور اس نے اس وقت تک برسر اقتدار رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کے پاس طاقت ہے اور اس کا جانشین نہیں ہوتا ہے. تو اگر یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو موت آ جاتی ہے یا حکومت کا خاتمہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو ملک میں بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے. اس کے بعد امن دشمن ہے یہ. ہٹلر اور میسولینی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ان میں نسلی برتری کا جنون ہے. وہ نیشنلزم کا جذبہ خطرناک حد تک ابھارتے ہیں، اور پھر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ باقی قومیں جو ہیں وہ ہماری غلام ہونی چاہیے، ہمیں سب پر رول کرنا چاہیے. میسولینی امن کو بزدلی کا نام دیتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی سوچ ڈیولپ کر دیتے ہیں تو اس سے انٹرنیشنل پیس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی کہ ہٹلر اور میسولینی کے جو جارحانہ عزائم تھے انہی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہوئی تھی. اس کے بعد ہے آرٹیفیشل یونٹی ہے کہ اس میں چونکہ جبر و تشدد اور خوف کی فضا ہوتی ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ اتحاد ہے، حالانکہ اتحاد نہیں ہوتا ہے. اور اس میں آزادی اور حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کوئی عوام کے پاس تحریر اور تقریر کی کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا. جواز بنیادی حقوق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے اس میں. اور یہ رانگ ڈیسیجنز کرتا ہے عامر، کیونکہ مشیر بھی اس کی خوشنودی کی خاطر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور انسانی عقل محدود ہے، یو نو اٹ. تو اٹ از پاسبل کہ جو ڈکٹیٹر نے فیصلہ کیا ہے اٹ مے بی رانگ، تو اس سے ملک تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے. اور ہٹلر ہی کے غلط فیصلے تھے جس نے جرمنی کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا. اس کے بعد کرپٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور شخصیت پرستی اس میں بہت زیادہ ہے. وسیع پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ عامر وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، یہ سب غیر فطری اور غیر حقیقی ہوتا ہے. اور ہیومن ڈگنیٹی کا اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے.
یہ آپ کا آج کا کویشچن تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.